له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے مہکتا رہتا دل کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی شان ہے بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی شان ہے بیٹی سے ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو نبی کا خاندان چلا ہے بیٹی سے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں سبحان اللہ نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی سبحان اللہ نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی ان کی سواری خود رسول اللہ بنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ پوچھو تم شان علی عبداللہ محسن کی نہ پوچھو تم شان علی عبداللہ محسن کی یہ رشتے میں رسول اللہ کے نواسے بنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہایت واجب احترام معزز سامعین کرام مجھے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ دیگر عنوانات پہ بیانات ہوتے ہیں لیکن اہل بیت نبی کا خاندان نبی کے گھرانے کے بارے میں بھی بیان ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کے سامنے خاندان نبوت کا نبی کے گھرانے کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو کیا کہتے ہیں اہل بیت ہمارے ہاں غلط رویہ اور غلط بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا تذکرہ کرو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ان کا تذکرہ کر دو حضرت حسن اور حضرت حسین کا تذکرہ کر دو تو یہی اہل بیت ہے حالانکہ یہ معنی غلط ہے
قرآن کریم کے بھی یہ خلاف ہے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر اور اہل کا معنی ہوتا ہے والد، تو نبی کے گھر والا ہے۔ تو جب بھی اردو میں پوچھے تو کہتے ہیں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میرے نواسوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہی ذہن میں آتا ہے کہ یار میری بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو جو لوگوں نے غلط مطلب نکالا کہ اہل بیت کا مطلب حسن و حسین ہے، تو نواسہ تو کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو آتا ہی بعد میں ہے۔ پھر اہل بیت کا معنی تو تب مکمل ہوگا نا جب نبی کی بیویاں بھی ملے گی، نبی کی اولاد بھی ملے گی، آگے اولاد کی اولاد بھی آئے گی۔ اہل بیت کا معنی تو تب مکمل ہوگا۔ صرف حضرت حسن اور حسین کو مان لیا جائے تو اہل بیت کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اب پنجابی میں بھی کسی نے پوچھا کہنے ٹاٹے گھر والے دے کی حال ہے، تو اس وقت بھی یہی ذہن میں آتا ہے کہ میرے گھر والوں کے بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے مراد پہلے نبی کی بیویاں آئیں گی، 11 بیویاں شامل ہوں گی اہل بیت کا لفظ بولا جائے، پھر اس کے بعد نبی کی اولاد آئے گی، پھر اس کے بعد اولاد کی اولاد آئے گی، تو پھر اہل بیت کا معنی مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے نبی کی بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، اور 11 بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کنواری تھی، باقی 10 بیویاں وہ بیوہ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کر کے بتا دیا کہ بیوہ سے شادی کرو، یہ سنت ہے میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ ایک بچہ یا 2 بچہ کسی کو متعلقہ ہو، جس کو طلاق ہوگی یا کو بیوہ ہوگی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو لوگ رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بچوں کو چھوڑے ہو تو یہاں یہ ہے کہ لوگ گھر والے چھپاتے ہیں کہ اس کے بچے ہیں ہی نہیں، تو پھر جا کے رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ اس کی شادی تو پہلے ہو چکی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے کائنات کا وجود آیا، ان کو کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تمہیں عیب نظر آتا کہ بیوہ عورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں ایسی جو کہتی بیواؤں تھی، ان میں سے ایک ایسی عورت تھی جس کا نام تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساری اولاد نبی کی حضرت خدیجہ سے چلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بیوہ، تو ان کی نسل جو نا آگے چلتی گئی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم۔ یہ بچپن میں فوت ہو گیا، اسی لیے ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے نا وہ ابو القاسم تھی۔ کنیت کہتے ہیں کہ نسبت کرنا کسی کی طرف، اپنے نام کے ساتھ کسی کی نسبت کر لینا۔ کبھی نسبت ہوتی ہے وصفی کہ بندے کے اندر سخاوت بہت ہے، بندے کا جو نا وہ مال و دولت بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ سخاوت کی نسبت بندہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، یہ بہت سخی ہے۔ اسی طرح بیٹی کی نسبی بھی جو ہے نسبت ہوتی ہے کہ نسب کی وجہ سے بیٹے کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا، بیٹی کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا، تو یہ بھی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ تو ان کا نام نہیں ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو ان کے نام سے لوگ مشہور کرتے ہیں، ان کی طرف نسبت ہے کہ بیٹی نہیں تھی، ان کی صفت تھی، یہ خالص دین کو جمع کرنے والے تھے، حنیفہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ وصفی نسبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، یہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا زینب۔ یہ جو 2 بچے پیدا ہوئے یہ اعلان نبوت سے پہلے جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ چونکہ اعلان نبوت کے بعد اس کی پیدائش ہوئی اس لیے اس کو طاہر الطیب بھی کہتے ہیں۔ اور ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم۔ اس کے بعد مسلسل 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔
تو آج جب بھی سنو گے اہل روافظ کا یہ طرز ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا تذکرہ تو کرتے ہیں، 10 محرم کو حضرت حسن کا بھی تذکرہ سنو گے، حضرت حسین کا بھی تذکرہ سنو گے، حضرت فاطمہ کا بھی سنو گے، دوسری بیٹی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ غلط پالیسی ہے ان کی۔ اہل سنت پر جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے کہ تمام کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی بیویوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، نبی کی تمام اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے اور چاروں بیٹیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ 3 کو چھوڑ دو اور 1 کے لے لو۔ اور نبی کے جو نواسی ہیں ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ تو جو صحابہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو تم کہتے ہیں اہل بیت سے ہم زیادہ۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی تو اس پہ شیعوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت والوں نے نا اہل بیت کی شان کو گڑا دی ہے، کم کر دی ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو غلط ہے، شان تو بیان کرتے اہل سنت ہے کہ نبی کے سارے گھر کا تذکرہ کرنے والے اہل سنت ہے۔ تم کون ہوتے ہو نبی کی ایک بیٹی کا تذکرہ کر کے نبی کے گھر والوں کو تم نے دوبارہ چھوڑ دیے؟ یا تو تمام بیویوں کا تذکرہ کرو، سیدہ عائشہ کا تم تذکرہ نہیں کرتے، حضرت زینب کا تم نہیں کرتے، حضرت ام کلثوم کا تم نہیں کرتے، حضرت رقیہ کا تم نہیں کرتے، تو تم کیسے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہو؟ محبت کرنے والے وہ ہوں گے نا جو سب سے محبت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، تو سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا ابو العاص بن ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے نکاح ہوا اور ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پہلا بیٹا پیدا اس کا نام تھا علی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کے نام تھا امامہ، اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ نام رکھنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ نبی کے کیا لگے؟ نواسے، 1 نواسی اور 2 نواسے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے، تو تذکرہ کرنے والے تو ہم ہیں۔ تو یہ جو علی تھا مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے گئے، تو جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینہ سے چلے تو نبی کی سواری کے پیچھے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، 7 سال کی عمر تھی، چھوٹا بچہ بیٹھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے چل پڑے۔ یہ وہی بچہ تھا جو حضرت زینب کا ایک بچہ پیدا جس کا نام علی تھا، یہ نبی کے ساتھ تھا۔ ردیف عربی میں کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہو، تو یہ حضرت علی تھے، یہ حضرت زینب کا بیٹا نبی کا نواسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو نبی کے کندھے پہ سوار ہو کے بت گرانے میں یہ بھی شریک تھے۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ سے بت کو گرا دیا اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے یہ بتایا کہ توحید کا پیغام ایسے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو نا، یہ چاچو ہے، یہ مامی ہے، پھوپھی ہے، یہ تمام نام یاد کرا دیں گے، اور اسے کلمے سنو نا وہ نہیں آتے، اور جنازہ بھی نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے، تو پتہ نہیں ہے، سارے گھرانے کے نام یاد کروا دیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے کہ نواسے کون نہیں بتاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور بت گرائے، انہوں نے بھی بت گرانے میں شامل تھے۔ سبحان اللہ، بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی صاحب تھے۔ پھر اس کے بعد جو بیٹی کی پیدا ہوئی امامہ، یہ وہ بیٹی جب جنگ بدر سے مال غنیمت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بیٹی تھی، چھوٹی بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو کھولا تو مال غنیمت میں سے ایک ہار ملا، تو نبی نے اس ہار کو دیکھا تو زار و تاب ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے ہیں، تو فرمانے لگی یہ جو ہار آیا نا مال غنیمت میں، اس وقت حضرت زینب کے والد جو خامد تھے ابو العاص، اس وقت وہ مسلمان ہی ہوئے تھے، تو وہ بھی کفار کی طرف لڑ رہے تھے، ان کا بات بھی شامل تھا اس میں، تو اس میں حضرت زینب کا ہار بھی آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا جب وہ ہار دیکھا نا تو رونے لگے کہ یہ تو میری بیٹی کا ہار ہے جو حضرت خدیجہ نے پہنایا تھا، ان کے گلے میں ڈالنا تھا، تو حضرت خدیجہ کی یاد بھی آ گئی
تو وہ ہار کو دیکھنے رونے لگے. تو یہ چھوٹی بچی بیٹی تھی, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی, حضرت زینب کی بیٹی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہار کو پکڑا اور اپنی نواسی کے گلے پہ ڈال دیا اور خوش ہونے لگے, مسکرانے لگے. تو یہ نبی کا گھرانہ. پھر اس کے بعد ایک بیٹا حضرت کے زینب کا ہوا, وہ تو نام رکھنے سے پہلے وفات پا گئے. تو یہ جو حضرت امامہ, اس کا تذکرہ نہیں کرتے. تمہیں یہ تو بتائیں گے کہ حضرت علی کی جو بیوی تھی وہ حضرت فاطمہ تھی, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ زینب کی بیٹی جو حضرت امامہ تھی اس کا نکاح بھی حضرت علی سے ہوا. حضرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب, اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ, ان کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ. اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, ایک کا نام زید تھا, ایک کا نام یحییٰ تھا. یہ نہیں بتاتے. نبی کے آدھے گھرانے کا تذکرہ کرتے, آدھے کا تذکرہ نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسی تھی حضرت امامہ, اس کا نکاح بھی حضرت علی سے ہوا اور اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. جب تمہیں کہنا کہ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی, ان کو بتاؤ کہ دوسری بیوی حضرت امامہ کون تھی بھی, اور ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ کون تھے. تو ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا. تو دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. جب وہ ان کی وفات ہو گئی تو حضرت رقیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ. بعض علماء نے لکھا کہ چھوٹی عمر میں ان کی آنکھ میں چونچ لگی, جس کی وجہ سے, جو مرغ کی چونچ کی وجہ سے ان کی آنکھ خراب ہوئی, اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. لیکن بعض علماء نے لکھا کہ ان کی وفات میں بلکہ جنگ یرموک میں بھی شامل تھے. حضرت رقیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا عبداللہ, تو اس عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت صفیہ سے. یہ شیعہ جو نا چھپاتی ہیں. کیوں کہ جب یہ بتائیں گے تو حضرت معاویہ کا تذکرہ بھی تو ہوگا نا, کہ حضرت عبداللہ حضرت رقیہ کے بیٹے, ان کا نکاح ہو رہا ہے حضرت معاویہ کی بیٹی حضرت صفیہ سے. تو ان کے ساتھ نکاح ہوا حضرت صفیہ کا. پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں جو دوسری بیوی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. تو چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے. پہلے تو بیٹیاں پیدا ہوئی, 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 بیٹیاں پیدا ہوئی, ان تینوں بیٹیوں کا نام جو اپنی بڑی بہنیں تھی جو فوت ہو چکی تھی ان کے نام پہ رکھا. سبحان اللہ. اب یہ بھی مسئلہ چلتا ہے جو بندہ فوت ہو اس کے نام پہ نام نہیں رکھنا چاہیے. عجیب ہی منطق ہے, نہ کسی بھی پڑھا ویسے سنا سے, اس نے سنا آگے اس نے بتا دیا, یہ فوت ہو اس کا نام نہیں رکھنا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بہنیں جو 3 فوت ہیں ان کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھے. بڑی بہن کا نام تھا زینب, تو بیٹی پیدا ہوئی تو نام رکھ دیا زینب. دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو بڑی بہن کا نام رقیہ تھا تو اس نام رقیہ رکھ دیا. اور تیسری بیٹی پیدا ہوئی اور تیسری بہن کا نام تھا ام کلثوم, اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھ دیا. تو فوت شدہ 3 بہنوں کے نام پہ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو اس سے یہ اشکال دور ہو گیا. تو 3 بیٹے پیدا ہوئے, پہلے کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین, تیسرے کا نام محسن. تو حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام رکھ دیا حرب, جنگجو, جنگ کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام حسن, اس کا نام حسن رکھو, حرب نہ رکھو, اس لیے کہ جنگجو نہ بنے, صلح جو بنے. اسی لیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن نے صلح کی ہے. تو دوسرے بیٹا پیدا ہوا نام حسین, ان کا نام حضرت علی نے حرب رکھا تو اللہ کے نبی نے بدل کر حضرت حسین رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو محسن, ان کا نام حضرت علی نے حرب رکھا, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ان کا نام محسن رکھو. تو 3 بیٹے پیدا ہوئے. تو کون سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اچھا ایک یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی اگر نبی کی 3 بیٹیاں تھیں تو سیدنا فاطمہ کے فضائل تو زیادہ ہے, ان کے فضائل تو زیادہ ہیں, دوسری بیٹیوں کے فضائل نہیں ہیں اتنے.
اگر نبی کی بیٹیاں وہ ہوتی تو ان کے فضائل بھی زیادہ ہوتے نا، ان کے فضائل تو نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2-2.5 سال بہت خوشی کے گزرے، پریشانیاں دور ہو گئی تھی، معاشی حالات جو ہے نا وہ معاشی پریشانیاں دور ہو گئی تھی، اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ تھی۔ جبکہ وہ 3 بیٹیاں وفات پا گئی تو جو فاطمہ، یہ ایک فطری عادت ہے کہ جب بندے کے 4 بیٹے ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں، 3 فوت ہو جائیں تو ایک رہے گا تو اس سے پیار کرے گا نا، وہ کسی کی بیٹی سے تھوڑا کرے گا، تو ایک بیٹی رہ گئی تو اس سے حضرت فاطمہ سے پیار کرنا تھا، تو سب سے زیادہ فضائل اس لیے حضرت فاطمہ زہرا کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہودیوں کے ساتھ نبی کی مباہلہ کے لیے گئے تھے تو اس وقت حضرت فاطمہ کو لے کے گئے تھے، دوسری بیٹیاں کیوں نہیں لے کے گئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت دوسری بیٹیاں رہی نہیں تھی، وہ تو دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کے گئے تھے مباہلے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا، نبی کریم دنیا سے جانے والے تھے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ نبی کے ساتھ بیٹھی تھی، اور حضرت عائشہ کی گود میں نبی کا سر تھا، اور یہ حضرت عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی کی وفات ہوئی تھی وہ حضرت عائشہ کی گود میں نبی کا سر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی سراہنے کی جانب بیٹھی تو حضرت فاطمہ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، تو حضرت فاطمہ تو زہرا ہزاروں قطار رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب 3-4 دن گزر گئے، نبی کی تدفین ہو گئی، اس کے بعد میں نے پوچھا کہ دیکھو میں تیری ماں لگتی ہوں، تیری ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے یہ بتا کہ نبی نے آخری وقت میں تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ تو فرمانے لگی جب نبی نے پہلی مرتبہ میرے کان میں کہا، فرمانے لگا کہ میں محمد کی جو ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہوں، بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں نے رونے لگی کہ میرا باپ تو دنیا سے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان میں کہا کہ یہ تو بات یقینی ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دو قیامت کے دن تو بھی میرے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، تو میں ہنسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ایک مکالمہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان ہوا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی دیکھو تم تو صدیق کی بیٹی ہے، میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میرا رتبہ مقام زیادہ ہے، تیرا رتبہ مقام اتنا زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یہ بات تو سچ ہے کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں، تو نبی کی بیٹی ہے، تیرا نبی کا خون، تو نبی کا خون ہے، میں صدیق کا خون ہوں، ٹھیک ہے تیرا مرتبہ و مقام بھی زیادہ ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، لیکن تیرا ہاتھ تو علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں کہتے، حضرت فاطمہ کا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے کیا پوچھیں؟ تو یہ تو صحابہ کرام میں آپس کی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں نے 6 ماہ تک حضرت فاطمہ حیات رہی، تو 6 ماہ تک میں نے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کے آخری لمحات جب دنیا سے جانے لگی تو میں آخری ان کے جوانا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے فاطمہ کو دیکھا ان کے مصلی پہ کھڑی، پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ مصلی پہ رکوع کی حالت میں ہے، پھر میری آنکھ لگی، پھر میں جب بیدار ہوا تو میں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے، آخری لمحات جا رہی ہیں لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ میں نے دیکھا کبھی مصلی پہ رکوع کی حالت میں ہے، کبھی دیکھتا ہوں وہ سجدے کی حالت میں ہے، تو نماز پڑھ رہی ہے۔ تو یہ آخری وقت بھی حضرت فاطمہ زہرا کی یہ کیفیت تھی، اس حال میں یہ دنیا سے گئی ہیں۔ ان کے یہاں 2 شہزادے 3 شہزادے پیدا ہوئے، تو 2 شہزادے جو حضرت حسن و حسین ہیں، فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور عید کے دن ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ سے کہنے لگی کہ اماں جان حضرت حسن و حسین دونوں آئے کہ ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں اور ہمیں کپڑے چاہیے، تمام بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمیں بھی کپڑے دو۔ تو کہتے باہر سے کسی نے کنڈی کھٹکائی تو وہ آدمی آیا
حضرت فاطمہ باہر گئی تو جب کنڈی کھٹکی تو باہر دیکھا تو ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے. حضرت فاطمہ کو پکڑا کے کہنے لگا کہ یہ حسن و حسین کے لیے ہے. تو جب اندر آئی حضرت حسن و حسین کو کپڑے پہنا دیے. رسول اللہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ سے فاطمہ کہنے لگی ابا جان دیکھو میرے بچوں کے یہ کپڑے دیکھو کتنے خوبصورت کپڑے ہیں اور بچوں کو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. حضرت فاطمہ سے رسول اللہ کہنے لگے کہ فاطمہ یہ جو کپڑے ہیں یہ عام کپڑے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجے ہیں کے لیے. یہ حسن و حسین ہیں، ان کے تو کیا فضائل بیان کرنے، سب سے زیادہ تو آپ سنت بیان کرتے ہیں ان کے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا وقت کا گزرنا تھا کہ عید کا دن تھا. ایک فقیر آیا، باہر سے کنڈی کٹ گئی، حضرت فاطمہ باہر گئی. وہ کہنے لگا یہ نبوت کا گھر ہے، بڑی فضیلتوں والا گھر ہے، بڑی رفعتوں والا گھر ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو مجھے بھی کچھ مل جائے. تو سب سے زیادہ غریب حضرت علی تھے، تو فاطمہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. وہ چکی پیس کر گزارا کیا کرتی تھی، تو آٹا پیسا کرتی تھی، تو ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تھا. تو وہ کیا دیتی، وہ اندر گئی، ایک خوبصورت چادر تھی، وہ چادر نکالی اس فقیر کو دے دی. وہ کہا کہ شمعون یہودی کے پاس چلی جا، اس کو کہنا یہ نبوت کی چادر ہے، نبوت کی بیٹی نے دی ہے، یہ خاندان نبوت کی چادر ہے، یہ خاندان نبوت کی چادر تو اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لے. تو تجھے وہ کچھ پیسے دے دے تو اپنا قرضہ اتار لینا، جب قرضہ اتر جائے تو چادر لے لینا. یہ وقت کا گزرنا تھا کہ یہودی کے پاس جب وہ فقیر پہنچا، اس یہودی کو جب چادر دی، اس یہودی نے نبوت والی چادر دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اس نے کہا کہ میرے پاس نبوت کی چادر، اور اتنا فقیر کا خیال کرتے ہیں. تو یہودی اٹھا، حضرت فاطمہ کے گھر آیا، کنڈی کٹکی، باہر دیکھا تو وہ یہودی کھڑا تھا. فرمانے لگا کہ فاطمہ میں نے جو کتابوں میں، کیونکہ وہ یہودی تھا، کہ میں نے جو کتابوں میں آپ کے خاندان کے فضائل پڑھے، آپ خاندان کی جو علامات پڑھی، میں نے اس خاندان میں عملت دیکھ چکا ہوں، وہ علامات اس خاندان میں موجود ہیں، اس لیے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو کلمہ پڑھایا تو وہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اور دیگر بیٹیاں، ان کے فضائل تو کیا بیان کرنے. پھر وہی حضرت جو ہے نا حضرت فاطمہ زہرا کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم. تو حضرت رقیہ کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے سے حضرت عبداللہ سے ہوا، ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا. اہل تشیع یہ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی سے جو نکاح ہوا، حالانکہ ان کی 40 کتابوں میں لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کا نکاح علی کی بیٹی سے ہوا، لیکن تمہیں یہ نہیں بتائیں گے، یہ غائب کر دیں گے. ان کی کتابوں میں لکھا. تو حضرت فاروق اعظم کہتے جب دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں نے کہا کہ اپنا رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رشتہ داری بڑھ جائے. تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ کی نواسی حضرت ام کلثوم ہے، علی کی بیٹی ہے، میں کیوں نہ ان سے نکاح کر لوں، کیونکہ فاروق اعظم کی بیٹی تو خود رسول اللہ کے گھر میں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے حضرت علی کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے. تو حضرت علی فرمانے لگے ابھی چھوٹی ہے، تھوڑی سی بڑی ہونے دے. 2 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ نکاح کر دیا. تو ان کے ساتھ جب نکاح ہوا تب اعتراض اٹھایا یہ تو یہ چھین کے نکاح کیا تھا، حضرت ام کلثوم کو چھین کے لے گئے تھے، یہ تو زبردستی نکاح ہوا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ تم تمام نے جلسوں میں سنا ہوگا علی مشکل کشا، حاجت روا، حیدری یا علی کے نعرے لگاتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. تو علی تو مشکل کشا، تو پھر مشکل کشا کی بیٹی کیسے لے گئی؟ استغفر اللہ. اگر تم علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تو پھر مشکل کشا کی بیٹی تو خود پھر وہ کیسے چلی گئی؟ اگر وہ حاجت روا ہوتے، مشکل کشا ہوتے، اگر وہ مشکلوں کو حل کر لیتے تو اپنی بیٹی کو کیسے جانے دیتے؟ سبحان اللہ. ایک جلسے میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو فاروق اعظم کی جو بیوی ہے حضرت علی کی بیٹی ہے، وہ کہنے لگے نہیں ان سے مقدمہ درج کر دیا گیا. جب عدالت لگی، عدالت میں بلایا گیا، جی آپ نے کہا کہ فاروق اعظم کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، یہ آپ پہ توہین صحابہ کا پرچہ کیا جاتا ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کا جواب دیں. تو فاروقی صاحب نے اعلی تشیع کی 40 کتابوں سے پیش کیا کہ فاروقی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کی بیٹی اور فاروق اعظم سے نکاح ہوا. اب جج پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے نہ قتل کر دیں گے، اب میں کیا فیصلہ کروں؟ کہتے وہ تو تیرا مسئلہ ہے، لیکن میں نے تو ثابت کر دیا نا کہ علی کی بیٹی فاروق اعظم سے نکاح ہے. جو صحابہ ہیں
ان کے پاؤں سے نیچے لگنے والی مٹی ہم ان آنکھوں کے لیے سرما بنانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. صحابہ بھی ہمارے دلوں میں ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے دل میں. سبحان اللہ. جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو نبی کی بیویاں بھی شامل ہوں گی, نبی کی اولاد بھی شامل ہوگی, نبی کی اولاد بھی شامل ہوگی. اس کے بعد علماء نے لکھا کہ اس کے بعد داماد بھی شامل ہو جائیں گے. اہل بیت تو کہتے ہیں اسی کو ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہتے کہ حسن و حسین کی فضیلت کو بیان کر دو لیکن دوسری بیٹیوں کا انکار کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام خاندان 4 بیٹیاں تو رسول اللہ کے 3 بیٹے. ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سب کا کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک چھوڑ کے 2 کا کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, تمام بیٹیاں سب سے اعلیٰ. صحابہ نے اپنی آنکھوں کو اہل بیت کے پاؤں کے نیچے اپنی آنکھوں کو بچھانا سعادت سمجھا. اعتراض ہوتا ہے حضرت فاطمہ کو زہرا کا باغ فدق, حضرت فاطمہ کا وہ حصہ تھا, صدیق اکبر کھا گئے. حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں, میرا جو حصہ باغ فضل کا آتا ہے وہ مجھے دو. تو صدیق اکبر حضرت نے فرمایا کہ نبی کی وراثت یہ زمین نہیں ہوتی, نبی کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی, نبی کی وراثت علوم ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علوم ہیں. نبی کی وراثت تو یہ ہے, تو نبی کی وراثت نہیں ہوتی. تو حضرت فاطمہ کا مسئلہ سمجھ آ گیا, وہ واپس چلے جائے. اب اعتراض ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر آگے کیونکہ ان کی خلافت تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ جو صحابی ایک سوئی بھی اپنے گھر نہ چھوڑے, نبی پہ سب کچھ لٹا دے, وہ حضرت فاطمہ کا چھوٹا سا وہ باغ فدق کھائے گا؟ پھر حضرت فاطمہ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تو زمین جائیداد لینی چاہتی ہے تو میری تمام جتنی جائیداد وہ ساری میں تیرے اوپر فدا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تو صحابہ تھے. یاد رکھنا علماء نے لکھا, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا اہانت العلماء کفر, جو علماء کی توہین کرتا ہے, جو علماء کی تذلیل کرتا ہے, اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا, اس کی موت ایمان سے خارج ہوگی. مجھے بتاؤ جو ائمہ فقہا سے کرے, جو ائمہ فقہا کو انڈیا کے یوپی انڈیا کے ایک بندے نے کتاب لکھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, کتنا بڑا مقام ہے, جو صحابی رسول کے جو تابعی ہیں, صحابی کو دیکھا 6 صحابہ کو دیکھا, 70 صحابہ کا دور پایا, اور تابعین کو جس کی بشارت نبی نے اپنے دور میں دی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو کہا تیری نسل سے ایک آدمی آئے گا کہ علم و عمل اگر دنیا سے اٹھ جائے, سوریا ستارے پہ چلا جائے, وہاں سے جو ہے نا علم و عمل لے کے آئے گا, اس کا نام وہ تیری نسل سے آئے گا. کہتے ہیں کہ 3 امام آئے, امام مالک آئے, امام شافعی آئے, امام احمد آئے. امام شافعی کو دیکھا تو عربی, امام احمد کو دیکھا تو عربی, امام احمد کو دیکھا تو عربی, امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو وہ اجمی ہے, کیونکہ سلمان فارسی بھی تو اجمی تھے, عربی نہیں تھے. تو سلمان فارسی کی نسل سے آیا جس کی بشارت اللہ کے نبی نے دی, وہ کون تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. انڈیا کے مولوی نے کتاب لکھی نعوذ باللہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مشرک لکھا. مجھے بتاؤ کہ شاہ ولی رحمۃ اللہ جو علماء کی توہین کرتا اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوتی, جو فقہاء کی توہین کرے گا اس کی موت ایمان پہ کیسی ہوگی, اور جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کی موت کیسے ایمان پہ ہوگی؟ اللہ اللہ. سبحان اللہ. وہ تو پکی بات ہے کہ دنیا سے ایسے جائے گا, اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بارے میں, اس کے بعد رسول اللہ سے, اس کے بعد صحابہ سے, اس کے بعد فقہاء سے, اس کے بعد اولیاء امت سے. تو اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ درجہ بدرجہ امتوں وسطا, اللہ نے کہا کہ میں نے اعتدال والی امت بنائی, درمیانی امت بنائی, نہ زیادہ بڑھ جاؤ نہ زیادہ کم کر دو, ایسے نہ ہو جیسے اعتدال, درمیانہ راستہ اختیار کرو. صراط مستقیم بھی سے کہتے ہیں, اعتدال والا راستہ, درمیانہ راستہ اختیار کرو. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو بیان کرو تاکہ امت کے سامنے ساری چیزیں ہیں, یہ نہیں کہ 2 کو بیان کر دو, 3 کو بیان کر دو اور باقی کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نا فلسطین کے لیے خصوصی دعا کریں کہ جتنی بچوں کو انہوں نے ذبح کیا, اسرائیل نے ان پر ظلم و ستم کیا, 57 اوائسی اجلاس ہو چکے, 2 اجلاس ہو چکے, آج تک انہوں نے مسئلہ کوئی اتھینٹک ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی اور ان کے لیے کوئی سازی کردار بھی ادا نہیں کیا. تو ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. وہاں سے امریکہ جب صدر چل کے جا کے اسرائیل میں جا کے کہتا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم اور صدر کی حیثیت سے نہیں آیا, میں اس لیے آیا کہ تم یہودی ہو, میں بھی یہودی ہوں. تا مسلمان اس لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں کے لیے کم از کم دعا بھی کی جائے ہر نماز کے بعد کہ المسلمون مسلمان مسلمان کے بھائی ہے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح ایسے ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے پہ چوٹ لگے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے نا، مسلمانوں کو تو ایسے ہونا چاہیے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو تمہیں بھی تکلیف ہو کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا سر پہ جھوم بھی نہیں ریگتی. ہم مسلمانوں کے لیے کم از کم ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں نا ان کے لیے. اب 7,000 جو 3,000 خواتین نکلی ہیں، 4,000 ان کے بچے جو ملبے کے نیچے سے نکلے ہیں، 15,000 ویسے ان کے بچوں اور خواتین کو شہید کر دیے گئے. ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جو انسانی حقوق کا درس دینے والے سب سے کیسے پڑھے یورپ پڑھا، یورپ جو ہے بہت زیادہ اچھا، کیسی تعلیم ہے ان کی، انسانی حقوق کی پامالی کی ہے انہوں نے، مسلمانوں کو قتل عام کی ہے. تو اس لیے ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا فتح عطا کرے. 20 سال تک کارپیٹ بمباری ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے، کارپیٹ بمباری کی جاتی تھی، امریکہ کرتا تھا افغانستان پہ. ان کے بچے کیا، ان کے گھر کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا تھا، کوئی ان کا نہیں رہا. تو 20 سال تک جنگ لڑی اور اللہ نے 48 ملکوں کو ان کو شکست دی اور ان کو آج فتح حاصل کی ہے. جب کسی کے گھر کا فوت ہو، ایک فوت ہو، سارے گھر کے سارے گھرانے والے رشتہ دار آگے اکٹھے ہو کے ہوتے ہیں. جو فلسطینی بچے بولتے ہیں، نہ ان کا گھر والا ہے نہ ان کا رونے والا ہے. کوئی بچیاں تو ماں نہیں ہے، جو بچیاں تو والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کا رونے والا کوئی نہیں ہے اور ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ حماس والوں کو فتح عطا کرے. اور مسجد اقصی جو ہے ہمارا، یہ تو اسرائیل ہے کہ یہ اسرائیل کو ملک تھوڑی ہے. 1948 آئے پھر انہوں نے فلسطین میں اپنی بستیاں بنانا شروع کی اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا. اب کہہ رہے مسجد اقصی بھی ہماری ہے اور فلسطین بھی ہمارا. ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اسرائیل کا تو ہے کچھ نہیں. مسجد اقصی تو وہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی ہے. یہاں 70,000 نبی پہنچے ہیں مسجد اقصی میں. تو ہمارا ہدف وہی ہے کہ ہم مسجد اقصی کو بھی فتح کریں گے اور اللہ تعالیٰ حماس کو جو ہے فتح عطا فرمائے اور جو ہے کفار کو جو ہے اعلیٰ قسم کی شکست عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.